أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کریں گے، اور کتاب کا نام کیا ہے کہ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے. اصل میں یہ ایک عربک کتاب ہے جو ابو ریان نعیم الرحمن نے لکھی تھی، پھر اس پہ عبدالسلام بن محمد نے اس کو نوٹ کیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے عربی میں تھی، لیکن کم از کم یہ جو بک اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ اردو میں ہے. کتاب کا نام کیا ہے کہ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے، کہ کیا کام کیا جائے کہ فرشتے اترے. تھوڑا سا اس کا آپ کے ساتھ بیک گراؤنڈ شیئر کر پھر ہم کتاب پہ آئیں گے. طریقہ کیا ہوگا کہ ابھی جب تک میں خود بول رہی ہوں آپ نوٹ کریں گے، خود اپنے پاس نوٹس لیں گے. جب میں آپ سے کہوں گی نا کہ بک کھولیں، یعنی جب ہم بک کے ورڈ ٹو ورڈ کو فالو کریں گے نا، پھر آپ لوگ کھولیں گے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب آپ کو نوٹس لینا بھی سکھائیں گی. تو سب سے پہلے تو فرشتوں کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہی آ گیا تھا. سورۃ بقرہ کے بالکل آغاز میں ہی چوتھے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اسی میں بتا دیا تھا کہ فرشتے کوئی مخلوق ہے. آیت کا نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے. آیت نمبر 30 ہے سورۃ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اس میں تذکرہ فرمایا. پھر آیت نمبر 31 میں ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یعنی کچھ چیزیں پیش کی، آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھائے، علم دیا. پھر فرشتوں کو کہا کہ آپ ذرا ان کے نام بتائیے، تو وہ نہیں بتا سکے. پھر آیت نمبر سورہ بقرہ ہی ہے 34 میں فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کا تذکرہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے کر لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 98 میں سورۃ بقرہ ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں من کان عدوا للہ وملائکتہ، ڈانٹ ہے اصل میں یہود کا وہ جملہ جو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت میں بولا تھا. ضرورت نہیں ڈیٹیلز کی، لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو اپنا فرشتہ کہا کہ تم میرے جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرتے ہو تو میں تمہارا دشمن ہوں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا. پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ ہی کی آیت 102 میں حضرت سلیمان کے ناطے سے بات ہوئی ملکین کی. وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارے گئے تھے دو فرشتے بابل میں. جادو کا ایک چکر ہے، یعنی جادو کے سیکھنے سکھانے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمانا تھا، اس کے ناطے سے فرشتوں کا تذکرہ ہوا. پھر اگر آپ دیکھیں تو سورۃ بقرہ ہی میں 161 161 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کفر کیا جنہوں نے پھر اسی پہ مر گئے اور وہ کفر پہ ہی تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکتہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ رحمت سے دور کر دے نا، فرشتے بھی اس کو رحمت سے دور کر دیتے ہیں. یہاں تک سورہ بقرہ میں فرشتوں کا تذکرہ آنے کے بعد 177 میں آیت بر، جس کو آپ اور میں طویل آیت کہتے ہیں کہ جس میں پورے اسلام کا خلاصہ ہے، وہاں فرشتوں پر ایمان لانے کو
ایمان کا حصہ بنا دیا. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ. تو گویا کہ یہاں سے بس ایک جملہ نوٹ کر لیں کہ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر آیت نمبر 210 210 میں پھر سورہ بقرہ ہی میں فرشتوں کی بات آئی. هل ينظرون الا یاتیہم اللہ فی ظلل. کیا یہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے سائبانوں میں من الغمام بادلوں کے. والملائکۃ یعنی مکہ والوں کی سختی کہہ لیجئے، ڈھیٹ پن تو دل نہیں کہتا بولوں، لیکن یہ ہے کہ وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے مانگتے تھے فرشتے کیوں نہیں اترے. تو اس ناطے سے یہ بات آ گئی کہ فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ تو آئے گا، پر وہ کون سا فرشتہ ہوگا؟ ان کی موت کا فرشتہ ہوگا. پھر اسی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سورۃ بقرہ میں 248 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر فرشتوں کی بات کر دی. وقال نبیہم ان آیۃ ملکہ ان تأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اصل میں ایک واقعہ ہے جن کو تھوڑی بہت یاد ہوگی بات کہ کیسے انہوں نے تابوت سکینہ کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور طالوت اور جالوت کے ذمن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا وہ ایک تابوت سکینہ جس میں من اور سلوہ اور سب کچھ تھا وہ تمہیں ملے گا. اور کس طرح ملے گا کہ فرشتے تمہارے لیے اٹھا کر اس کو لائیں گے. پتہ چلا کہ فرشتے انسانوں کے ورثوں کی حفاظت کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمہ لگا دیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے 285، یعنی بار بار میں سوچ رہی ہوں کہ یہ آخری آیت ہے سورۃ بقرہ کی، لیکن 285 جو بالکل آخری آیت سے ایک آیت پہلے، وہاں پھر فرشتوں کا ذکر ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ. یعنی صرف 9 دفعہ تو سورۃ بقرہ میں فرشتوں کا تذکرہ. اس سے بات تو آپ دیکھیے کہ پورا قرآن پڑھا ہوا ہے. ان ساری آیتوں کو جمع کریں تو پہلی تو بات ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، چنی ہوئی مخلوق ہے. ان میں اللہ کی نافرمانی کا جذبہ نہیں ہوتا، اور فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کام کا حکم دے دینا وہ کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں پہلے یہ بھی تو دیکھ لینا فرشتے ہوتے کون ہیں، پھر ہی تو ہم سوچیں گے کہ وہ آتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے. فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فورس ہیں، کس طرح کہہ لیجئے ورکنگ فورس. دنیا میں جو کام بھی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات یہ کہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتے. فرشتے کراس کوسچننگ بھی کرتے ہیں، یعنی کوئی سوال ذہن میں آئے تو اس کا پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ آدم کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہم جو ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باشعور مخلوق ہے. انسان اور فرشتوں میں فرق ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پروگرام کر دیے گئے کہ اب ان کے اندر انکار کا مادہ نہیں. مثال دیکھیے کہ یہ مائک ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ اوپر سپیکرز لگے ہوئے ہیں. مائک کیا کر رہا ہے؟ میری آواز کو لے رہا ہے. پیچھے سے کمپنی نے اس کو اسی طرح سے کر دیا کہ اس کے اندر آواز جائے گی، اور اسپیکر کے اندر کیا کر دی، ادھر سے آواز آئے گی. اب کیا میں اگر اس مائک سے کہوں کہ تم سنو اور وہاں جا کے میں بولنا شروع کر دوں کہ تم میرے بول لو، کام چلے گا؟ یہ فورسڈ ہے. دے آر فورس ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے. اس کے برعکس میں آپ سے کہتی ہوں آپ سنیے، اب تھوڑی دیر یہ میری بات سنتی ہے، میں نے کہتی ہوں اب آپ سنائیں. یہ کیا ہوا؟ میں نے انہیں کہا سنیں تو یہ سن رہی ہیں، اور آپ یہ بولیں گی تو میں سنوں گی، لیکن یہ سنا رہی ہیں. یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے اور سنانے دونوں کی صلاحیت دے دی. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے بنا دیا وہ بس ایک ہی کام کرتے ہیں، اطاعت. نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیٹا میں جا کر لکھ دیا اونلی سبمیشن. وہ کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے لکھ دیا کہ تھکنا نہیں تم نے، اب فرشتے نہیں تھکیں گے. بات سمجھ گیا؟ آج آپ کو اس سے وہ مخلوقات کا فرق بھی سمجھ آ جائے گا جو شروع سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. 3 مخلوقات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں اور جن ہیں. اور وہ شعر بھی آپ نے سنا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ. یہ محنت زیادہ کیوں ہے اس کو سمجھ لیں. جب کسی کو آپ نے ایک طرح فٹ جو کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ول پاور دی ہے. یس یا نو کہہ سکتا ہے. مثلا یہ کہہ سکتی ہیں مجھے کہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے سننے کا، میں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے اس آیت کا ترجمہ سنائیے، کہیں گی میرا دل نہیں کر رہا. ان کے پاس پوری چوائس ہے. اگر میرے کہنے پہ یہ سنا لیں گی تو میں خوش ہو جاؤں گی. اگر میں کہوں گی سنائیے نہیں سنیں گی تو ہو سکتا ہے مجھے اچھا نہ لگے. بات سمجھ گئے؟ ان کی چوائس ہے. یہ سنا بھی سکتی ہیں لیکن نہیں سناتی، بول سکتی ہیں نہیں بول سکتی. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے پروگرام کیا
کہ کنیکشن سارے اندر ڈال دیے ہیں، چاہو تو یوز کر لو، چاہو تو بند کر دو۔ ہر انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بھیجا تھا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرفیکٹ پوری طرح، جیسے یہ آپ کمپیوٹر منگواتے ہیں نا کمپنی سے، آپ کو سیلڈ بند کمپیوٹر ملتا ہے، برانڈ نیو، بچہ برانڈ نیو کمپیوٹر ہوتا ہے آپ کہہ لیجئے، اس کے اندر سب کچھ سیو ہوا ہوا ہے۔ یعنی اللہ نے الست بربکم اعلیٰ کی بات کر کے انسان کو اس بات پہ تیار کر کے دنیا میں بھیجا تھا کہ جب دنیا میں تم جاؤ گے تو جو میں تمہیں کہوں گا وہ تم کرو گے۔ بالکل یہی چیز فرشتوں کو بھی کہی، انسان کو بھی کہہ دی۔ اب ہوا کیا کہ فرشتوں کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی۔ جیسے اب کمپیوٹر جو ہے وہ ویکیوم کلینر تو نہیں بن سکتا، وہ تو کمپیوٹر ہی رہے گا۔ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ اس پہ کرنے لگ گئے، کرا ہو رہا ہے، نو پرابلم۔ انسان کو چوائس دے دی تھی، کیا دل چاہے تو کر لو، دل چاہے تو نہ کرو۔ تو بات ساری کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ول پاور دی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ تو پورا قرآن ہے، فیہ ذکرکم۔ لیکن اس وقت ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑی اعلیٰ مخلوق ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 30، اس میں ہم لوگ سن چکے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ استقامت لاتے ہیں، جو استقامت قائم کرتے ہیں، پہلے اللہ کو رب کہتے ہیں، پھر ایمان لا کر استقامت کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا پتہ چلا فرشتے کس پر آتے ہیں؟ ایمان والوں پہ آتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم جاتے ہیں، پھر اسی طرح یہ بات ہم نے سورۃ احقاف میں بھی یہی سیم بات پڑھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اترتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ لیلۃ القدر میں بھی فرشتے آتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ایک وجود ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اترنے سے کیا مراد ہے؟ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے، اعمال ہم پڑھیں گے بک میں سے۔ فرشتوں کا تھوڑا سا ہم نے ایک بیک گراؤنڈ لے لیا، اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہیں، ان کے لیے نہ جزا ہے نہ ان کے لیے سزا ہے، یہ اس دنیا میں اللہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام دیے اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب کو موت آنی ہے۔ جب اسرائیل، جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کا کام دیا ہوا ہے، ملک الموت ہیں جن کا نام، جب قیامت برپا ہو جائے گی، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کو موت آ گئی، یعنی فرشتوں کو بھی موت آنی ہے، حتیٰ کہ عرش کو اٹھانے والے جو 4 فرشتے ہیں اور قیامت کے دن 8 ہوں گے نا، ان کو بھی موت آنی ہے۔ اور اس وقت عرش کدھر جائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے قبہ سا ہے، یہ میں نے ڈیٹیلز پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے ایسی جسٹ فار آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے اس تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے عرش کو کسی جگہ پر ٹکائیں گے، لیکن ان کو بھی موت آئے گی۔ اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو کام مجھے دیا تھا، آئی ہیو ڈن مائی جاب، کر دیا الحمدللہ، اسرائیل سب کو مار دیا، سب زیرو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ سب مر گئے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اب آپ اپنی بھی جان لیں، کیونکہ آپ بھی نفس ہیں، کیونکہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک جو دنیا میں وہ فانی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ایک اور جگہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر چہرہ ہلاک ہوگا سوائے اللہ کا چہرہ۔ تو جب ملک الموت یہ بات سنیں گے، اتنی زور سے چیخ ماریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے موت کی سختیاں، ان کو پتہ ہے کہ والنازعات غرقا اور والناشطات نشطا، اور ان کو پتہ ہے کہ کیسے جسم سے روحیں کھینچ کھینچ کے نکلتی ہیں، کہ وہ خوف کی وجہ سے جب آپ چیخ ماریں گے، کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی زندہ بھی ہوتا نا تو اس چیخ کی دہشت سے وہ فوت ہو جاتا۔ تو لیکن اسرائیل کو بھی موت آئے گی۔ مزے کی بات دیکھیے، موت کو بھی موت آنی ہے۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، سب فائنل ڈیسٹینیشن، جن کو جہنم سے نکلنا تھا وہ نکل چکے۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کو ایک چت قبرے، کالا اور سفید، جیسے کچھ کا بلیک اینڈ وائٹ قسم کا شیپ ہوگا، دمبی کہہ لیں، دمبا کہہ لیں، بکرا کہہ لیں، اس کی صورت میں لا کر جنت جہنم کے بیچ میں سلاٹر کروا دیں گے، اور کہا جائے گا آج موت کو بھی موت آ گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی خوشی سے مر سکتا تو جنتی مر جاتے کہ ہائے اب ہم ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے اتنی پیاری جگہ میں، اور اگر کوئی غم سے مر سکتا تو اس وقت وہ غم سے مر جاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ادھر سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔
تو فرشتوں کو بھی موت آنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو اتارنے کی بات کی ہے، جس موضوع کے اوپر اب یہ پورا ٹاپک چلے گا، جب کسی کے اوپر فرشتے اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ اور میں دیکھیں تو وہ چیز ہے جو آپ کو مجھے اپنے عملوں پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی انسان کے اوپر فرشتوں کے نزول کے بعد آتی ہیں۔ کیسے فرشتے اترتے ہیں؟ نمبر 1، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ 2 مقام قرآن کے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جہاں فرشتوں کی دعائیں تھیں، سورہ مومن ہے اور شاید سورہ زمر، یہ 2 صورتیں ہیں کہ اے اللہ ایمان لانے والوں کو بخش دے، توبہ کرنے والوں کو بخش دے، اس میں بھی یہ بات آئی تھی۔ تو پہلی صورت کیا ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور کہاں کرتے ہیں یہ ہم سارا کچھ پڑھیں گے اس میں بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ۔ دوسرا، فرشتوں کے اترنے سے کیا مراد ہے کہ فرشتے اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے۔ ہم دنیا والوں کی سفارشوں کے پیچھے ان کے نام کی نیازیں دیں، ہم ان کی باتیں مانیں، ان کی ناحق باتیں بھی سنیں، لیکن فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا کہ وہ ایمان والوں کے لیے سفارشیں کرتے ہیں۔ تیسرا، فرشتوں کا اترنا کیا ہوتا ہے؟ ان سے اللہ کے لیے دوستی کرنا۔ کسی پہ فرشتے اترے سے کیا مراد ہے کہ فرشتے اس بندے سے اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے اللہ کا رستہ پکڑا، آپ کی ایک دوست آپ سے ناراض ہو گئی، آپ کی دوستوں کے گروپ نے آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیا، کہا ڈونٹ وری نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست تھے، ڈونٹ وری۔ اگلا کام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مشکل مراحل میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ مثلا بدر میں فرشتے اترے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، تو آج بھی اپنے اندر ایمان تو پیدا کر بدر والا، فرشتے تیری مدد کو آج بھی اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار در کتار، کچھ اس طرح کا اگلا مصرع ہے۔ پتہ کیا چلا کہ فرشتے اترتے ہیں اور مشکلات میں ایمان والوں کا مدد دیتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے یہ ہوتا ہے جب جنگ لگتی ہے، میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں اچانک آپ کے گھر 20 مہمان آنے لگے بغیر آپ کو بتائے، کسی نے کہہ دیا آپ ہم آ رہے ہیں، گھر بھی گندا اور آپ کھانا بھی نہیں پکا ہوا اور اس قابل نہیں ہیں آپ، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہمارے کلچر میں ان چیزوں کو نہیں نوٹس کرتے۔ 1 گھنٹہ آپ کے پاس اگر واقعی ایمان، عمل صالح، استقامت ہے، فرشتے آ کے آپ کا کھانا پکوائیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص میرے راستے میں چلتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ ایسے آپ کے کام ہوں گے جیسے لوگ، میرا حال ہے 2 دن لگا کے لوگ جو دعوت تیار نہیں کر لیتے نا، وہ آپ 2 گھنٹے میں ایکسیلنٹ دعوت بنا لیں گے۔ یہ فرشتے کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر ایک اور فرشتوں کے نزول کی صورت کیا ہے کہ غم اور پریشانی میں تسلیاں دیتے ہیں۔ مثلا ہر وقت تو ہمارے پیارے ہمارے پاس نہیں ہوتے نا، ماں ہر وقت تو ساتھ نہیں رہتی، اور باپ تو ہر وقت سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، شوہر کتنا بھی آپ کا ساتھ دے دیں ہر وقت تو وہ آپ کی خوشی نہیں بنتے نا، اس وقت بھی فرشتے آپ کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر 5ویں چیز فرشتوں کا نزول کیا ہے کہ رحمت اور سکینت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن کی محفل میں جو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے نا، اس کو فیل کیا ہو اگر آپ نے، تو وہ فرشتوں کے تسلیاں دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے انسان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ سورۃ رات میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، یحفظونہ، کچھ اس طرح کے الفاظ آئے تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ رحمت کے فرشتے ہر شخص کے لیے نازل نہیں ہوتے، نہ ہر عام شخص کی مدد کرتے ہیں، وہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ 5-6 کام اللہ نے رکھ دیے اور فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ اور فرشتے اسی بندے کے لیے بات کرتے ہیں جس کے لیے بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوتی ہے، اس کے برعکس نہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو مجھے اپنے اندر انشاءاللہ ان چیزوں کو لے کر آنا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم فرشتوں کی مدد لے سکیں۔ دیکھیے ہمیں کتنا اپنے جیسے انسانوں پہ مان ہوتا ہے، کوئی ہے جو میرا ہیلپ کرے گا، کوئی میرا کام کر سکتا ہے۔ ایون دن رات اپنے ذاتی زندگی میں بھی ہم دوسروں کی مدد لیتے ہیں نا، چلو آج تو میرے بچوں کو لے لو گی، اچھا ذرا وہاں جا رہی ہیں آپ میرے لیے بھی گروسری لے لیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام انسانوں کے چلتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کبھی کسی سے مدد لیتی، یہ تو میری انا کے خلاف ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ سوچئے کہ ہمارے جیسے انسان کر بھی دیں کام تو ویسے ہی ہوگا نا جیسے ہم ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا، تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو کہا ہوتا ہے کہ کبھی کام ہوا تو مجھے بتائیے گا، وہ اویلیبل نہیں ہوتے۔ ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟
وہ پوری کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے، اور آپ خود بھی کئی دفعہ پوری کوشش کے باوجود اپنے پیاروں کے کام نہیں کر سکتے۔ وجہ کہ ہم انسان ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، حالات بھی ہیں، ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس کے اندر ختم ہو جائیں گے اتنی سی بات پہ۔ لیکن جب آپ اور میں ان ساری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں نا کہ وہ کام کریں جس سے فرشتے یہ سارے 5-6 کام ہمارے لیے کریں، تو بندوں کی اتنی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب آپ اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتے ہیں نا تو فرشتے بھی آپ کے مددگار ہوتے ہیں، اور یقین کریں فرشتوں کے ساتھ انسان بھی مددگار ہوں گے۔ مخالفتوں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ گھر میں ایک دم ہوگا، کیا ہوا؟ گھر والے بھی شروع میں تو خوش ہوں گے، چلو چلو تم بھی کچھ پاڑاؤ، بعد میں کہیں گے روٹی نہیں پکی آج، یا آج بچوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر دوست ابھی تو بڑی خوش ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے راستے پہ لگ گئی، پھر وہ کہیں گے اچھا جی کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا، یہ تم کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت پہ آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جب دنیا کی طرف سے کوئی رکاوٹ آتی ہے نا تو اللہ کے نام پہ جڑے رہیں۔ کچھ دن، مہینے، سال، ہر ایک کا اپنا ایک ٹیمپر ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ سب گھر والے، دوست، ساتھی بھی معاون ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایک وقت پہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ، کل وہ فخر میں دوسروں کو بتائیں گے میری بیگم یہ کر رہی ہیں، میری دوست یہ کر رہے ہیں، میری ماما یہ کرتی ہیں، میری بیٹی یہ کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا مالک ہے جس نے اتنا کچھ، ہم اس کی کتاب پڑھیں تو وہ ہمیں ذلیل کر دے، نعوذ باللہ، رسوا کر دے، بے عزت ہو جائیں، ہم بالکل ناکام کر دے، فیل کر دے، کونے میں ڈال دیں، ہمیں محروم رہیں ہم۔ کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ جس نے سب کو عزت دی، جو العزیز ہے، جو المعز ہے، کیا آپ کو مجھے اللہ اپنے دین کے ساتھ جڑتا دیکھ کر وہ عزت نہیں دے گا؟ دیتا ہے۔ صرف یہ بیچ کا تھوڑا سا ایک انٹرفیس ہوتا ہے، لائن چینج کرتے ہیں نا، بڑا خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے گاڑی نہ ٹکرا دے، اگلی والی کو ہم نہ جا کے لگا دیں۔ یہ تھوڑا سا صبر کے ساتھ گزار لے، آگے دیکھیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کے نزول کی بات رمضان کے ناطے سے ایک اور کر دوں آپ کے سامنے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس کھانا کھاتے، افطار کرواتا کوئی آپ کا بھی کرایا ہوگا کسی نے کہ نہیں، آدھی رات کو، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو اسے یہ دعا دیتے، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ یہ آپ کے جو بک ہے اس کے پیج 17 پہ ہے، دعا اس لیے گھبرائیں گے نہیں۔ ترجمہ سنیے گا کہ روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب کوئی آپ کو کھلائے، آپ کا روزہ افطار کرائے، تو اس کو یہ دعا دے۔ دی کسی نے؟ الحمدللہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت پیاری دعا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے والا بنا دے کہ جس کام کے بعد واقعی ہم فرشتوں کو نزول کو پا سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔